یادیں، ہمارے گزرے ہوئے لمحات کی سرگوشیاں۔ زندگی میں بنائی گئی یادیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ ہر یاد ہماری زندگی کی کہانی کا ایک حصہ ہے جس کو ہم اپنے تجربے کی سیاہی سے لکھتے ہیں، چاہے یہ لمحات اچھے ہوں یا برے ہوں، یہ ہماری روح میں جذب ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر وہ یادیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ بنائی جائیں۔ یہ لمحات انسان کبھی نہیں بھولتا۔ ہماری آج کی کہانی بھی کچھ دوستوں کی ہے جو یادیں بنانے پہاڑوں میں گئے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے بعد وہ خود ایک یاد بن جائیں گے۔ سن 1993 میں ایک اسکول کے گروپ نے ہائیکنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس گروپ میں تقریباً 7 لوگ تھے۔ ہائیکنگ کے لیے انہوں نے ساؤتھ سائبیریا کے پہاڑوں کا رخ کیا۔ اس گروپ میں 6 لوگ 15 سے 25 سال کی عمر کے درمیان میں تھے اور ایک عورت جس کا نام کورووینا تھا، جس کی عمر 41 سال تھی، وہ اس گروپ کی ہیڈ تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ایکسپیرینسڈ نہیں تھے، یہ لوگ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ہائیکنگ پر گئے تھے۔ کیونکہ اس گروپ میں کم عمر لوگ بھی تھے، ان کے بیک پیکس کا وزن بھی ان کے جسم کے حساب سے رکھا گیا تھا، مطلب کہ زیادہ عمر والے زیادہ بھاری بیگ اٹھائیں گے۔ کورووینا جو اس گروپ کی ہیڈ تھی، وہ ایک پروفیشنل ہائیکر تھی اور اس کے گروپ ممبرز کو اس پر پورا بھروسہ تھا۔ ہائیکنگ کی عام طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں: ایزی، میڈیم اور ہارڈ۔ یہ گروپ اس سے ایزی ہائیکنگ کرتا تھا۔ ایزی ہائیکنگ میں چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں، موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے میڈیم ہائیکنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں پہاڑ تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، موسم خراب بھی ہو سکتا ہے اور راستے بھی مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ کافی زیادہ پرجوش تھے اور ان کو یقین تھا کہ وہ یہ ہائیک بآسانی مکمل کر لیں گے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اس گروپ نے تقریباً 130 سے 140 میل تک ہائیکنگ کرنی تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پچھلے 30 سال میں اس بار سب سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ ان پہاڑوں کے قریب رہنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان پہاڑوں میں کوئی جادوئی طاقت ہے۔ وہاں کی آبادی کے مطابق پہاڑوں سے عجیب آوازیں بھی آتی ہیں اور کچھ ایسے جانور بھی دیکھے گئے ہیں جو کافی عجیب طریقے سے برتاؤ کر رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے مشکل موسم میں کم کھانے کے سامان کے ساتھ ایسے ماحول میں یہ گروپ ہائیکنگ پوری کر پائے گا؟ پہاڑوں میں جانے سے پہلے انہوں نے ایک یادگار تصویر لی جو کہ سچ میں ایک یادگار ہی بن گئی۔ سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے کہ محکمہ موسمیات نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ گرمیوں کا موسم تھا لیکن پھر بھی تیز بارش ہوتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے اور دھند ہو جاتی ہے، برف بھی گرنے لگتی ہے۔ یہ گروپ اتنی زیادہ مشکلات برداشت کرنے کا سوچ کر نہیں آیا تھا۔ وہاں پر جانور بھی عجیب سے تھے۔ ہرن جو انسان کو دیکھ کر فوراً بھاگ جاتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر گھورتے رہتے ہیں اور باقی جانور بھی کچھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ سفر کے پہلے دن بارش ہوتی رہتی ہے اور تیز ہوا چلتی رہتی ہے، لیکن یہ گروپ ہار نہیں مانتا اور اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ دوسرے دن سورج نکل آتا ہے۔ یہ لوگ اب تھک چکے ہوتے ہیں اور آرام کرنے کا سوچتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا کیمپ سیٹ کرتے ہیں اور آرام کر کے اپنی تھکن اتارتے ہیں۔ تیسرے دن پھر سے تیز ہوا اور بارش شروع ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا سفر پھر سے جاری کر دیتے ہیں اور ہنولا کی پہاڑی کو سر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جہاں پر وہ ساری رات گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہوا اور بارش بھی بہت تیز تھی۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے جسم کانپ رہے ہیں۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ان کے کپڑے اور ٹینٹس وغیرہ پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ بادل بھی زور زور سے گرج رہے تھے۔ اب کیا یہ لوگ اتنے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس گروپ سے تھوڑا دور ایک اور گروپ بھی تھا جس میں کورووینا کی بیٹی تھی۔ ان دونوں گروپس نے ایک جگہ ملنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے اکٹھے اپنا سفر طے کرنا تھا۔ لیکن جب ملنے کا وقت ہوا تو کورووینا کا گروپ نہ پہنچا اور اس کی بیٹی ویٹ کرتی رہی۔ انہوں نے ایک اور دن ویٹ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اگلے دن بھی وہ نہ پہنچے، جس کے بعد انہوں نے اپنا سفر اکیلے طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہائیک کمپلیٹ ہوئی تو کورووینا کی بیٹی کو خبر ملی کہ کورووینا کی گروپ کی ایک ممبر ویلنٹینا کسی ہائیکنگ گروپ کو ملی ہے۔ اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ عورت صدمے میں تھی اور کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔
اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے مسلسل چل رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ اس کا پورا گروپ 5ویں دن مارا گیا، جس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، جہاں پر اس کا کافی دیر تک علاج جاری رہا۔ جب ویلنٹینا سے باقی گروپ ممبرز کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کچھ اور بتا نہیں پا رہی تھی، تو اس کو ایک پین اور کاغذ دے دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کاغذ پر لکھ دو جو کچھ تمہارے ساتھ وہاں پر ہوا۔ اس نے جو کچھ لکھا تھا وہ کافی زیادہ حیران کن تھا۔ ویلنٹینا کے مطابق وہ کھانا کھا کر پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے کہ اچانک سے ان کے گروپ کا ایک ممبر جس کا نام ساشا تھا وہ زور زور سے چیخنا شروع ہو گیا۔ جب باقی گروپ ممبرز نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں اور کانوں سے خون نکل رہا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ کورووینا بھاگ کر اس کی طرف گئی اور باقی گروپ ممبرز کو کہا کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ پیچھے سے کورووینا کے بھی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ جب گروپ ممبرز نے اس کو دیکھا تو اس کا حال بھی وہی تھا، یعنی اس کے بھی کانوں اور آنکھوں سے خون آ رہا تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ان کے گروپ کی ایک اور ممبر لنگڑاتے ہوئے ایک پتھر کے پاس گئی اور زور زور سے اپنا سر پتھر پر مارنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے باقی دوست بھی ایسے ہی ہوتے گئے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے تو کوئی اپنا سر پتھر پہ مار رہا ہے اور کسی کے کانوں سے اور آنکھوں سے خون بھی آ رہا ہے۔ وکٹوریا یہ دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جا کر اپنے سلیپنگ بیگ میں لپٹ جاتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ وہاں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سب لوگ مر چکے ہیں۔ اب وہ اکیلے ہی سفر مکمل کرنے کا سوچتی ہے اور چلنا شروع ہوتی ہے۔ وہ 4 دن مسلسل چلتی ہے، جس کے بعد اس کو ایک ہائیکنگ گروپ ملتا ہے جو اس کو ریسکیو کر لیتا ہے۔ اس واقعے کے 1 مہینے بعد گروپ ممبرز کی ڈیڈ باڈیز مل گئی تھی، جن کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ ڈاکٹرز نے مرنے کی وجہ سخت سردی بتائی، لیکن کیا سخت سردی سے لوگ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں؟ اس کیس میں بہت سی تھیوریز ہیں، لیکن میں صرف 2 کا ہی ذکر کروں گا جو کہ سننے میں کافی سچ لگتی ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق اس گروپ نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو کہ ان کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت پہاڑوں میں رشیا اپنا کوئی ٹاپ سیکرٹ ملٹری ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، جس کو غلطی سے اس گروپ نے دیکھ لیا، جس کے بعد ملٹری نے کچھ ایسا کیا جس سے ان کی یہ حالت ہو گئی، جیسے کہ کوئی نرو ایجنٹ وغیرہ ہوا میں ملا دیا، اور پھر ملٹری نے ڈاکٹرز کو کہہ دیا کہ ان کی موت کی وجہ سخت سردی بتا دو۔ یہ ایک تھیوری ہے تو ہم نہیں جانتے اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ مشرومز کافی ٹیسٹی ہوتے ہیں، لیکن مشروم کی کچھ قسمیں زہریلی بھی ہوتی ہیں، جن کو اگر کھا لیا جائے تو وہ موت کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق کسی گروپ ممبر کو کچھ مشرومز ملے تھے جو کہ ٹھیک نہیں تھے، جن کو انہوں نے کھانے میں استعمال کر لیا، جس کے بعد ان مشرومز نے ریئیکشن کیا اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اب یہ بھی تھیوری ہے، ہم نہیں جانتے اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے مرے، یا کسی جادوئی طاقت نے انہیں مارا، یا رشین ملٹری نے یہ سب کچھ کیا، یا پھر ان کی موت کی وجہ مشرومز ہیں؟ آپ بھی اپنی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور پرپ زون کو سبسکرائب کریں۔